دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، یعنی کہ نبوت کے پہلے سال سعودی عرب کے مکہ شہر میں اس وقت ہمارے پیارے نبی کی عمر شریف 41 برس تھی، پیدا ہوئی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ابو کا کیا معجزہ تھا۔ اس ویڈیو کو سن کر آپ کا دل بے حد خوش ہو جائے گا، اس لیے دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو بیٹی کے پیدائش پر ناخوش اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائے گی، اس لیے دوستو اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی جن کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے 3 اور بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت کلثوم۔ ان تینوں بیٹیوں کی پیدائش آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ہوئی تھی، لیکن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سب سے چھوٹی تھی، اس لیے بی بی فاطمہ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی، یہ دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام طرح کے رشتے ختم کر دیے، نہ ہی کوئی عورت آپ کے گھر آتی اور نہ ہی کوئی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کلام کرتا۔ اور جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ولادت کا وقت قریب آیا، اپنے کچھ رشتہ داروں کو، اپنے کچھ سہیلیوں کو بلاوا بھیجا جو کہ بچے کی ولادت میں ان کی مدد کرے، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے ان کا ساتھ دیا ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بہت مایوس ہو گئی، آپ پریشان رہنے لگی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں تھی، تب سے آپ کا جی بہلانے کے لیے بی بی فاطمہ آپ سے گفتگو کرتی تھی اور آپ سے صبر کرنے کی تلقین بھی کیا کرتی تھی، لیکن یہ بات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے نبی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک روز اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہاں تو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے، تو پھر تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اکثر یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ختیجہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دی ہے جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ جو تم سے گفتگو کرتا ہے یہ ہماری دختر طاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹی کے نصیب میں امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ جہاں تک بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا، روایت میں آتا ہے کہ ابھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا اس فکر میں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ 4 عورتیں آپ کے پاس آئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر تھوڑا گھبرانے لگی۔ یہ دیکھ کر ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کام کے لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ آسیہ بنت مجاہد ہے جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوگی، یہ مریم بنت عمران ہے، یہ حضرت موسیٰ کی کلثوم ہے، اور میں سارہ جو زارہ ابراہیم ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ روایت میں آتا ہے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تو اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا جس کی چمک مکہ کے گھر گھر تک پہنچی، اور یہی نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک اس روح زمین پر اور کوئی چیز نہیں بچی جہاں بی بی فاطمہ کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ اس کے بعد جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ ان میں سے ایک عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دستے اور ایک عبرت یعنی ایک لوٹا تھا جس میں آب کوثر بھرا ہوا تھا۔ جو عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ لوٹا لیا اور آب کوثر سے غسل دیا۔
پھر جنت کے کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ان عورتوں نے بی بی فاطمہ کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پھر اہل آسمان میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آسمان میں پھر ایک ایسا نور ظاہر ہوا، فرشتوں نے ایسا نور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے خدیجہ، یہ جو آپ کی بیٹی ہے، یہ بیٹی آپ کی طاہرہ ہے، پاک اور صاف ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بڑی ہی تیزی کے ساتھ مکہ کے بازار سے گزر رہی تھی۔ خوشی سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمہ خزیمہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تیز لہجے میں کہنے لگی، اے ام ایمن، تم اتنے تیزی کے ساتھ کہاں بھاگتے ہوئے جا رہی ہو؟ یہ سن کر ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا، سلیمہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تو یہ سن کر سلیمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور کہنے لگی، کیا سچ میں تم انہیں چوتھی بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہو؟ تو اس پر ام ایمن رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں، میں واقعی میں انہیں چوتھی بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر سلیمہ نے کہا، تم مجھے سچی بتانا۔ ام ایمن کہنے لگی کہ کون سی سچی بات؟ تو سلیمہ خزیمہ نے چوتھی بیٹی کی خبر سن کر کہا کہ ان کا کیا مزاج ہوگا۔ یہ سن کر ام ایمن رضی اللہ عنہا کو ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، اے سلیمہ، تمہارے اس سوال نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ تو اس وقت بھی مجھے کہا گیا تھا کہ یہ خبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سناؤں۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس بچے کا مقدر بھی اور بچیوں کی طرح ہی ہوگا، ایک گہرے گڈھے میں زندہ دفن ہو جانا۔ اے سلیمہ، اس وقت میں نے جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ سلیمہ نے پوچھا، اس وقت کیا ہوا؟ تو ام ایمن رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو ان کا چہرہ کھل اٹھا، خوشی سے دوڑ کر اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا ہو۔ پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما اور اپنے سینے سے لگایا، اور انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ انہوں نے قربانی کی، جانور کی ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان غریبوں کے لیے بچھا دیا۔ اے سلیمہ، اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو، آج بھی ان کا رد عمل ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ام ایمن وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے چلی گئی، اور یہاں سلیمہ نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اور یہاں سلیمہ، اس نے بھی 3 بیٹیوں کو پیدا کیا تھا، لیکن ان تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کا شوہر بیٹیوں کو پسند نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے بیٹیاں پیدا ہوتے ہی وہ انہیں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ یہ بات صرف سلیمہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس دور کے عرب واسیوں کا یہی حال تھا۔ اس دور میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ایک فیشن سا بنا ہوا تھا، اور قبر کے گڈھوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد سلیمہ یہ سوچ کر ام ایمن کے پیچھے چلی گئی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہے۔ پھر سلیمہ نے وہاں پر جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، اور اس نے دیکھا اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سلیمہ خزیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزیمہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔